بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل ڈن۔ مصنف مظہر کلیم ایم اے، عمران سیریز۔ عمران نے کار ہوٹل ذیشان کی جدید اور 4 منزلہ خوبصورت عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور پھر اسے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ پارکنگ میں اکا دکا کاریں موجود تھیں، اس لیے عمران کو کار پارک کرنے میں کوئی الجھن نہ ہوئی اور اس نے ایک سائڈ پر کار پارک کی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اسے اپنا مخصوص ٹیکنی کلر لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ لباس وہ اس وقت پہنتا تھا جب وہ مکمل طور پر تفریح کے موڈ میں ہوتا تھا۔ آج کل چونکہ سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا، اس لیے عمران اکثر اوقات اسی لباس میں ہی نظر آتا تھا اور اس کا زیادہ تر وقت مختلف ہوٹلوں میں گزرتا تھا، جہاں ظاہر ہے کہ عمران جیسا شخص تفریح کا کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کر ہی لیتا تھا۔ آج اس کے ہوٹل ذیشان میں آنے کی وجہ صبح اخبار میں شائع ہونے والا ایک اشتہار بنا تھا، جس میں درج تھا کہ غیر مرئی علوم کی ماہر ایک ایکریمی عورت پاکیشیا کی خصوصی دورے پر آئی ہوئی ہے، اور ایسے افراد جو غیر مرئی علوم کی مدد سے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہوں وہ ہوٹل ذیشان کے کمرہ نمبر 13 تیسری منزل میں اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ نیچے اس کی وہ حیرت انگیز عالمی پیشن گوئیاں درج تھیں جو 100% درست ثابت ہوئی تھی۔ اس ایکریمی عورت کا نام مس کاسٹر تھا اور اشتہار میں لکھا گیا تھا کہ اس کی پیشن گوئیاں ایکریمیا کے سب سے بڑے کثیر الاشاعت اخبار ایکریمین ٹائمز میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ عمران بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ہوٹل کے مین گیٹ میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر حماقتوں کا آبشار اپنی پوری روانی سے بہہ رہا تھا اور وہ اس طرح آنکھیں گھما گھما کر ہوٹل کے بڑے ہال کی سجاوٹ کو دیکھ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار اسے کسی اعلیٰ ہوٹل میں داخل ہونے کا موقع ملا ہو۔ اس کے کندھے اس طرح سکڑے ہوئے تھے جیسے ہوٹل کی شاندار اور اعلیٰ سجاوٹ نے اسے بری طرح سہما دیا ہو۔ وہ چونکہ پہلی بار اس ہوٹل میں آیا تھا، اس لیے یہاں کا عملہ اس سے واقف بھی نہ تھا۔ چونکہ ابھی صبح کے 10 بجے تھے، اس لیے وسیع اور عریض ہال اس وقت بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہاں سوائے چند ویٹروں کے اور کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ کیا بات ہے جناب؟ عمران کے اندر داخل ہوتے اور ہال کو اس طرح آنکھیں گھما کر دیکھنے پر ایک باوردی سپروائزر نے قریب آ کر قدرے سخت لہجے میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے جلدی سے مڑ کر سپروائزر کو دیکھتے ہوئے بڑے معتمانہ انداز میں سلام کیا اور اس طرح مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا جیسے کسی چپڑاسی کو کسی ملک کے وزیر اعظم سے مسافہ کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہو۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ سپروائزر نے بڑی بے دلی سے اس سے مسافہ کرتے ہوئے ایک جھٹکے دار لہجے میں جواب دیا۔ یہ ہوٹل پریشان ہی ہے نا؟ عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ پریشان نہیں جناب، ذیشان، یہ ہوٹل ذیشان ہے، سپروائزر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر اشتہار میں تو پریشان لکھا ہوا تھا۔ میں نے 4 عالم فاضل افراد سے پڑھوایا تھا اور پھر رکشہ ڈرائیور نے بھی اسے پریشان ہی کہا تھا۔ عمران نے اور زیادہ سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو آپ مس کاسٹر سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ سپروائزر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ ان کے شوہر ہیں؟ واہ واہ، بہت خوب۔ آپ جیسے بلند پایا نجومی کو ان کا شوہر ہونا چاہیے تھا۔ واہ، کیا مہارت ہے اس علم میں آپ کے پاس کہ آپ نے میرا نام پوچھا، نہ اماں بھی کا، نہ تاریخ پیدائش معلوم کی، نہ کوئی بوجھ ڈھونڈا، نہ کسی ستارے پر کمن ڈالی اور پھٹ سے میری آمد کا مدعا بتا دیا۔ کمال ہے صاحب، کمال ہے۔ آپ جیسے ماہر کو ہی اس مس براڈ کاسٹر کا شوہر ہونا چاہیے۔ ارے مگر وہ تو مس ہیں، اور مس کے معنی آغا سلیمان پاشا نے ہمیشہ یہی بتایا ہے کہ مس غیر شادی شدہ عورت کو کہتے ہیں۔ پھر آپ کیسے شوہر ہو گئے؟ اچھا سمجھ گیا، غیر مرئی شادی ہوگی۔ یہ غیر مرئی بھی عجیب سا لفظ ہے، اس میں سے شدید غیرت کی بو آتی ہے۔ عمران کی زبان ظاہر ہے جب چل پڑے تو پھر اتنی آسانی سے کہاں رکنے والی تھی، اور سپروائزر کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے عمران کے پاگل پن پر واقعی قطعی کوئی شک نہ تھا۔ نہ میں نجومی ہوں اور نہ مس کاسٹر کا شوہر، سمجھے آپ؟ اس لیے شرافت سے واپس چلے جائیے، سپروائزر نے انتہائی تلخ لہجے میں اور سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ اس کے شوفر ہیں؟ چلو یہ مس اور شادی والا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ بڑی الجھن پیدا ہو گئی تھی، بخیر و خوبی مسئلہ حل ہو گیا۔ ویسے مجھے یقین آ گیا کہ مس براڈ کاسٹر واقعی غیر مرئی علوم کی ماہر ہیں جنہوں نے آپ جیسا شوفر رکھا ہوا ہے۔ اب تو مجھے لازماً مس براڈ کاسٹر سے ملنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ملنے کے بعد وہ مس نہ رہنے کا فیصلہ کر لیں اور پھر میں شوہر اور آپ شوفر مل کر ان کی غیریت دور کر سکیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم باہر نکلتے ہو یا نہیں؟ چلو باہر۔ اس بار سپروائزر نے اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکا۔ باہر؟ تو کیا ہوٹل پریشان کی 3ری منزل اور اس کا کمرہ نمبر 13 باہر ہے؟ کمال ہے، یہ تو اور بھی عجیب بات ہے۔
عمران نے اونچے لہجے میں کہا تو کاؤنٹر کے قریب کھڑا ایک آدمی تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ کیا بات ہے شاکر؟ اس آدمی نے قدرے سخت لہجے میں سپروائزر سے مخاطب ہو کر کہا۔ شاکر، اوہ ویری سوری، تو آپ اپنا نام بتا رہے تھے اور میں نے شاکر کو شوفر سمجھ لیا۔ ویری سوری، ویسے آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ شاکر صابر ہی رہیں۔ اس براڈ کاسٹر کا شوفر بننا آپ کے نصیب میں کہا۔ عمران نے معذرت خواہانہ لہجے میں سپروائزر کی جواب دینے سے پہلے ہی بول پڑا۔ یہ صاحب مس کاسٹر سے ملنے آئے ہیں، سپروائزر نے آنے والے سے مخاطب ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے طور پر عمران کی نظریں بچا کر کنپٹی کے پاس انگلی لے جا کر دائرے کی صورت میں گھما دی۔ اوہ، تو آپ کو بھی میری طرح غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں مس براڈ کاسٹر سے ملنے نہیں آیا، بلکہ مس براڈ کاسٹر مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ تو پرنس آف ڈھمپ کے فلیٹ میں سر کے بل چل کر آنے پر تیار تھیں، مگر میں نے سوچا کہ آخر وہ مہمان ہیں، اور اگر سر کے بل چلنے سے ان کے بال گھس گئے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ایشیائی مہمانوں کے سروں پر جوتیاں مار مار کر انہیں گنجا کر دیتے ہیں۔ یہی مہمان نوازی ہے۔ چنانچہ پرنس آف ڈھمپ نے خود ہی اس ہوٹل پریشان میں قدم رکھنے رنجا فرمانے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ اس کا نتیجہ ہے کہ پرنس آف ڈھمپ کو شاکر صابر جیسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ عمران کی زبان میرٹھ کی کینچی کی طرح مسلسل چل رہی تھی۔ جناب پرنس صاحب، آپ نے خواہ مخواہ تکلیف کی، آپ واپس فلیٹ تشریف لے جائیں، مس کاسٹر خود ہی آپ کے پاس پہنچ جائیں گی۔ آنے والے نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی شاید سپروائزر کا ہم نوا ہو گیا تھا کہ عمران ذہنی طور پر شاید کھسکا ہوا ہے۔ نہیں، اب ہم نے قدم رنجا فرما ہی لیا ہے تو اب ہم ان سے ملاقات کے بغیر نہیں جائیں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن جناب، مس کاسٹر صرف پرنس کا نام سن کر آپ سے نہیں ملیں گی، وہ ملاقات کی فیس لیتی ہیں، اور ان سے ملاقات کی فیس اتنی ہے کہ شاید آپ اپنا فلیٹ بیچ کر بھی ادا نہ کر سکیں، اس لیے تشریف لے جائیں۔ اس آدمی کا لہجہ گو با اخلاق تھا، لیکن اب اس میں بھی سختی کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا۔ تم نے پرنس آف ڈھمپ کو مفلس اور کلاش سمجھ لیا ہے؟ میرا چچا زاد قاسم یہاں ہوتا تو کھڑے کھڑے ہوٹل خرید لیتا۔ ویسے بائی دی وے وہ کتنی فیس لیتی ہے؟ ہم سے بہرحال کم ہی لیتی ہوں گی۔ ہم بحیثیت پرنس ہر ملاقاتی سے ₹100 نقد نذرانہ وصول کرتے ہیں، عمران نے سیدھا پھلاتے ہوئے جواب دیا، اور اس بار وہ آدمی اور سپروائزر دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان کے چہروں سے جھنجھلاہٹ ختم ہو گئی تھی اور اب وہ شاید لطف لینے کے موڈ میں آ گئے تھے۔ جناب پرنس صاحب، ایک شرط پر فیس بتاتا ہوں کہ آپ فیس سن کر بے ہوش نہ ہو جائیں۔ مس کاسٹر ایک سوال کی فیس ₹10,000 لیتی ہیں، دوسرے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کم ہی لیتی ہیں، 10.25 سے زیادہ لیتی تب اور بات تھی، بہرحال 100 بھی کم ہی ہے۔ جاؤ اسے اطلاع دو کہ پرنس آف ڈھمپ اس سے 10 سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے 1000 والے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس سوٹ والے کی طرف بڑھا دی، اور ان دونوں کی آنکھیں 1000 کے نئے نوٹوں کی گڈی دیکھ کر تیزی سے پھیلنے لگ گئیں۔ وہ سوٹ والا اس طرح الٹ پلٹ کر گڈی کو دیکھنے لگا جیسے اسے شک ہو رہا ہو کہ واقعی اصل نوٹ ہیں یا نہیں۔ یہ لو تمہارا انعام، آخر تم نے پرنس آف ڈھمپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے۔ عمران نے جیب سے 1000 کے نوٹوں کی ایک گڈی اور نکال کر سپروائزر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آدھے آدھے بانٹ لینا، عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ وہ جناب آئی ایم سوری، ہم آپ کو پہچان نہ سکے جناب، میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں، میرا نام سولت ہے جناب۔ آئیے تشریف لائیے، آپ جیسے معزز مہمانوں کی ہمارے ہوٹل میں تو آمد تو باعث فخر ہے ہمارے لیے۔ سوٹ والے کا لہجہ یکلخت ہی بدل گیا تھا۔ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں جناب، میں سخت شرمندہ ہوں، سپروائزر نے بھی رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ نوٹوں کی گڈیوں نے ان کی حالت ہی بدل ڈالی تھی۔ معاف کیا، اور جا کر شکرانے کی اکٹھی 100-200 نفلیں بھی پڑھ لو، کیونکہ ہمارا سیکرٹری ہمارے ساتھ نہ تھا، ورنہ وہ تمہیں نوٹ دینے کی بجائے تمہارے جسموں میں اس قدر گولیاں مارنا اپنا فرض منصبی بلکہ فرض سیکرٹری سمجھتا۔ عمران نے بڑے شاہانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ جناب، شکریہ، آپ واقعی رحم دل ہیں۔ آئیے تشریف لائیے، میں مس کاسٹر کو آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں، اسسٹنٹ مینیجر نے کہا، اور تیزی سے بھاگتا ہوا وہ کاؤنٹر کے قریب موجود ایک راداری میں غائب ہو گیا۔ عمران بڑے اطمینان سے چلتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے حضور؟ سپروائزر نے انتہائی نیازمندانہ لہجے میں پوچھا۔ 50,000 انعام پا کر اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ قالین کی طرح فرش پر بچ جاتا اور عمران اس پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتا۔ اب انہیں عمران کے پاگل پن سے کوئی مطلب نہ رہ گیا تھا۔ پینے پلانے کا کام ہمارا سیکرٹری کرتا ہے، عمران نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ سپروائزر کوئی جواب دیتا، راہداری سے وہ اسسٹنٹ مینیجر نمودار ہوا۔ آئیے جناب تشریف لائیے، مس کاسٹر آپ سے ملاقات کی منتظر ہیں، اسسٹنٹ مینیجر نے کہا، اور عمران سے ہلاتا ہوا اس کے ساتھ راہداری میں داخل ہو گیا۔ اس طرف شاید کوئی خصوصی لفٹ تھی۔
عمران سپروائزر کے ساتھ اس لفٹ میں سوار ہو گیا۔ کیا مس کاسٹر سے ملنے والے ہم پہلے آدمی ہیں؟ عمران نے لفٹ میں سوار ہوتے ہی پوچھا۔ اوہ نہیں جناب، ان کے پاس تو بڑے بڑے فوجی اور سول افسر، صنعت کار، جاگیردار اس قدر تعداد میں آ رہے ہیں کہ گھنٹوں انہیں باری کا انتظار ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن مس کاسٹر نے ملاقات کا وقت شام کا رکھا ہوا ہے۔ اس وقت وہ صرف اس لیے آپ سے ملاقات پر آمادہ ہو گئی ہیں کہ آپ بہرحال پرنس ہیں۔ اسسٹنٹ مینیجر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ تیسری منزل پر پہنچ کر وہ دونوں کمرہ نمبر 13 کے سامنے پہنچ گئے۔ اس پر واقعی مس کاسٹر کا نام اور وقت ملاقات شام 6 بجے سے 11 بجے کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ تشریف لے جائیے، میں صاحبہ آپ کی منتظر ہیں، اسسٹنٹ مینیجر نے دروازے کے قریب پہنچ کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ لیکن دروازہ تو بند ہے اور ہم پرنس ہیں، کوئی جن تو نہیں کہ بند دروازوں سے گزر جائیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو اسسٹنٹ مینیجر نے مسکراتے ہوئے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ تشریف لائیے، اندر سے ایک نوجوان نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد شیریں تھا۔ ارے یہ تو کوئی نوجوان سی مس ہے، میں تو سمجھا تھا کہ کوئی بوڑھی کھوسٹ ہوگی۔ عمران نے چونک کر دروازے کے پاس کھڑے اسسٹنٹ مینیجر سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ مس کاسٹر بے حد خوبصورت اور ہیں پرنس، اسسٹنٹ مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے انعام ہم سے لیتے ہو اور تعریف دوسروں کی کرتے ہو، نکالو ہمارا انعام۔ عمران اسسٹنٹ مینیجر کی بات پر بفر گیا۔ میرا مطلب تھا آپ سے کم، اسسٹنٹ مینیجر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران نے اس بار پسندیدگی کے انداز میں سر ہلا دیا اور پھر اس طرح اکڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا جیسے مقابلے حسن جیت کر آ رہا ہو۔ کمرہ خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا اور واقعی سامنے ایک آرام کرسی پر ایک نوجوان اور خاصی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر چست اور شوخ رنگوں کا لباس تھا۔ کرسی کے سامنے میز پر سیاہ رنگ کی ایک موٹی سی فائل رکھی ہوئی تھی۔ اوہ تو کیا پریاں بھی نجوم سیکھ گئی ہیں؟ عمران نے اندر داخل ہوتے ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مس کاسٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اسے اندر آتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور عمران کا فکر سن کر مس کاسٹر کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ خوش آمدید پرنس، مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں کسی مشرقی پرنس سے ملوں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، مس کاسٹر نے مسکراتے ہوئے جو کہا اور ساتھ ہی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اوہ سوری مس کاسٹر، ہم نامحرموں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے۔ ہمارے ڈیڈی قبلہ کنگ آف ڈمپ کو بڑا شوق تھا نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانے کا، مگر ہماری اماں بھی ملکہ ڈمپ بڑی جلالی خاتون ہیں، انہوں نے قبلہ ڈیڈی کا وہ ہاتھ ہی کٹوا دیا کہ نامحرموں سے ملنے کی وجہ سے ناپاک ہو چکا ہے، اور اب ہمارے ڈیڈی قبلہ کنگ آف ڈمپ ڈر کے مارے نامحرموں سے آنکھیں بھی نہیں ملاتے کہ کہیں وہ ناپاک نہ ہو جائیں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو مس کاسٹر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دلچسپ، بے حد دلچسپ، یہی حسن ہے مشرق کا، تشریف رکھیں، مس کاسٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے بڑے نیازانہ لہجے میں کہا اور اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ مس کاسٹر نے بھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ ہماری پسند ناپسند کو چھوڑیں، کیونکہ ہماری پسند ناپسند ہماری ہونے والی بیوی کے قبضہ قدرت میں ہوتی ہے، اور ابھی چونکہ ہماری شادی نہیں ہوئی اس لیے ہم ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے، اور چونکہ ہم پوچھ نہیں سکتے اس لیے ہم نے پینے پلانے کے بارے میں اپنی پسند ناپسند دونوں کو تالا لگا کر اس کی چابی گم کر دی ہے۔ عمران کی زبان چل پڑی اور مس کاسٹر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ واقعی آپ دلچسپ باتیں کرتے ہیں، اسسٹنٹ مینیجر نے مجھے آپ کی طرف سے 10 سوالوں کی فیس دی ہے، لیکن آپ چونکہ پرنس ہیں اس لیے آپ پر تعداد کی کوئی پابندی نہیں، مس کاسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کتنے سوالوں پر مان سکتی ہیں؟ عمران نے یکلخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میرے ماننے کا کیا تعلق؟ آپ اپنی بات کریں، مس کاسٹر نے نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا۔ دیکھیے ہم نے کہانیوں میں تو یہی پڑھا ہے کہ شہزادی کے 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 سوال ہوتے ہیں، آپ چونکہ غیر ملکی تھیں اس لیے ہم نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالوں کی تعداد 10 ہوگی، لیکن اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ آپ جیسی خوبصورت پری کے لیے 10 سوالوں کا حق مہر خاصا کم ہے، اس لیے ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ 2500 کیا 50 100 200 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ جس قدر تعداد چاہیں مقرر کر سکتی ہیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں سمجھی نہیں، مس کاسٹر نے اس بار الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمیں شرم آتی ہے، عمران نے یکلخت مشرقی لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے کہا۔ شرم آتی ہے؟ اوہ تو کیا کوئی انتہائی نجی سوال ہے؟ کوئی بات نہیں، اب بے جھجک کہیں، آپ کی بات اس کمرے سے باہر نہ جائے گی، مس کاسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ عمران کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جو بتاتے ہوئے وہ شرما رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم پرنس ہیں، گسیارے تو نہیں، ہم تو دھوم دھام سے اور شان و شوکت سے بارات لے کر آئیں گے، آتش بازی چلے گی، 100 ہاتھی اور 500 گھوڑے بھی ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا شاہی رواج ہے۔
اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بارات اس کمرے سے باہر نہ جائے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ بارات؟ اوہ، تو آپ اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں۔ مس کاسٹر عمران کے اس سارے فکرے کا شاید مطلب یہی سمجھی تھی کہ عمران اپنی شادی کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اچھا بتائیں۔ عمران بھی یکلخت مسکرا دیا۔ آپ کا نام؟ مس کاسٹر نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پرنس آف ڈھمپ۔ آپ بادام کی 7 گریاں روزانہ نئے ہار منہ کھایا کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی یادداشت کس قدر اچھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے شاہی باورچی آغا سلیمان پاشا کا یہ صدری نسخہ ہے۔ کم وقت اپنی ساری صاحب کا قابل وصول تنخواہوں کا پیسہ یاد رکھتا ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ واقعی بے حد دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں پرنس تو آپ ہیں، لیکن آپ کا نام بھی تو ہوگا، مس کاسٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک نہیں کئی نام ہیں۔ ہماری اماں بھی کا رکھا ہوا نام بھی ہے، قبلہ ڈیڈی کا بھی۔ ہمارے دادا حضور نے بھی ایک نام رکھا تھا، اور ہماری دادی حضور نے تو اکٹھے 3 نام رکھ دیے تھے، کیونکہ ہمارا دادا حضور نے 3 شادیاں کی تھی، اور ہماری دادی حضور پہلی 2 کو قبر میں دفن کرا کر ہمارے دادا حضور کے عقد میں تشریف لائی تھیں۔ لیکن کیا وزادار خاتون تھی کہ مرحوم دونوں بیویوں کا بھی خیال رکھتی تھیں، اس لیے انہوں نے ایک نام تو اپنی طرف سے رکھا اور باقی 2 نام مرحومہ دادی آن کی طرف سے رکھے۔ البتہ ہماری نانی حضور، عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی۔ ارے بس آپ وہ نام بتا دیجیے جو آپ کی والدہ نے رکھا تھا، مس کاسٹر نے بری طرح ہنستے ہوئے اسے درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا۔ ٹمبکٹو، عمران نے فوراً ہی جواب دیا۔ ٹمبکٹو؟ یہ کیا نام ہوا؟ مس کاسٹر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر براڈ کاسٹر ہو سکتا ہے تو ٹمبکٹو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور مس کاسٹر عرف نیک دل پری صاحبہ، ایک بات ہم پہلے ہی بتا دیں کہ شادی ہو یا نہ ہو، ہم اپنی اماں بی کی شان میں کوئی گستاخی سننا پسند نہیں کریں گے۔ اگر اماں بی نے ٹمبکٹو نام رکھا ہے تو پھر یہ نام ہے، عمران نے زور سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ یکلخت اس قدر سرخ ہو گیا تھا جیسے وہ شدید غصے میں ہو۔ اوہ، اچھا، آئی ایم سوری، ٹھیک ہے، ٹمبکٹو ہوا آپ کا نام۔ اب آپ اپنے والد صاحب کا نام بتائیں۔ مس کاسٹر نے فوراً ہی نام پر رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ کون سا نام بتاؤں؟ قبلہ ڈیڈی کا، وہ جو اماں بی سے نکاح کے وقت رکھا گیا تھا تاکہ قبلہ ڈیڈی تمام عمر اماں بی کے تابع فرمان رہیں، یا وہ نام جو قبلہ ڈیڈی صاحب نے ہماری پیدائش کی پرچی پر لکھوایا تھا تاکہ ہمارا روب دوب قائم رہے، یا عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ وہ نام بتا دیں جو نکاح کے وقت رکھا گیا تھا، مس کاسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فون ہے آپ کے پاس؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ فون؟ کیوں نہیں، فون میں نے جان بوجھ کر کمرے سے ہٹوا دیا ہے، لوگ فون پر بات کر کے تنگ کرتے ہیں، مس کاسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، پھر کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اماں بھی آج کل اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، اور یہ نام ایسا ہے کہ اماں بھی کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ جس طرح جادوگروں کی جان کسی طوطے یا چڑیا یا پھول میں ہوتی ہے، اس طرح قبلہ ڈیڈی کا سارا روب دبدبا اس نام میں بند ہے، اور یہ نام اماں بھی کے قبضے میں ہے تاکہ اماں بھی کے سامنے قبلہ ڈیڈی روب اور دبدبا کے لیے ترس جائیں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور مس کاسٹر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا وہ نام بتا دیجیے جو آپ کی پیدائش کی پرچی پر لکھوایا گیا ہے، مس کاسٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تو سرکاری نام ہو گیا، اور پیدائش کی پرچی کے ریکارڈ میں سے جب تک نقل نہ نکلوائی جائے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اور اس کے لیے بڑا طویل اور پروسیس ہے۔ پہلے کارپوریشن میں درخواست دینی پڑتی ہے، پھر کلرک کی ابو الہول جیسی بڑی مٹھی کے نیچے آگ جلانی پڑتی ہے تاکہ مٹھی گرم ہو جائے، جب وہ گرم ہوتی ہے تو کھلتی ہے اور اس میں سے ریکارڈ روم کی چابی نکلتی ہے، پھر اس چابی سے ریکارڈ روم پر لگا ہوا تالا کھلتا ہے، پھر ریکارڈ روم کا دروازہ بھیانک انداز میں چرچراتے ہوئے کھلتا ہے، اندر سے بھاری اور نامانوس سی بو کا کسر نکلتا ہے، پھر وہ رجسٹر ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور رجسٹر پر چڑھی ہوئی صدیوں کی گرد صاف کرانے کے لیے اسے ڈرائی کلین کرانا پڑتا ہے، پھر رجسٹر میں سے وہ صفحہ نظر آتا ہے، پھر اس کی نقل تیار ہوتی ہے، عمران نے کہا، اور مس کاسٹر نے ایک طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ پھر تو ویری سوری پرنس، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی، مس کاسٹر شاید اب اکتا گئی تھی۔ کرنی بھی نہیں چاہیے، بہرحال آپ نامحرم ہیں، عمران نے کہا، اور مس کاسٹر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا اب ایک ہی صورت ہے کہ میں آپ کے نام سے ہی سوال کا جواب دوں، مس کاسٹر نے کہا۔ ارے ایک صورت سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے دادا حضور 3 صورتوں کی زیارت کر سکتے ہیں تو ہم تو بہرحال ان کے پوتے ہیں، ہم تو 10-12 صورتوں کی زیارت ہی کر ہی سکتے ہیں، عمران نے فوراً جواب دیا۔ لیکن مس کاسٹر نے اس کی زبان سنی کرتے ہوئے سیاہ جلد والی فائل کھولی، اور اس کے چند صفحے پلٹنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر کے انگلی ایک صفحے کے درمیان بنے ہوئے دائرے کے اندر رکھ دی جس میں باریک باریک الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ چند لمحوں تک وہ اسی طرح انگلی رکھے بیٹھی رہی، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔
سوری پرنس، میرا حساب بتا رہا ہے کہ آپ کے مقدر میں شادی ہے ہی نہیں، مس کاسٹر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حساب نے تو یہی بتانا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ حساب میں فیل ہوتے رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ جغرافیہ سے پوچھ لیں، وہ آپ کو صحیح بتائے گا، کیونکہ جغرافیہ میں ہم ہمیشہ اول آتے تھے۔ اب آپ سے کیا چھپانا مس کاسٹر، جغرافیہ کے استاد سے ہم ٹیوشن پڑھا کرتے تھے، اس لیے وہ ہمیں امتحان سے پہلے سارا پرچہ بتا دیا کرتے تھے۔ عمران نے کہنا شروع کیا۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ حساب کے استاد سے بھی ٹیوشن پڑھ لیتے، مس کاسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ راز کی بات ہے، لیکن اب آپ سے کیا چھپانا، حساب ہمیں اماں بھی خود پڑھایا کرتی تھیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ قبلہ ڈیڈی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب رکھ سکتی ہیں تو ہمیں بھی حساب پڑھا سکتی ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور مس کاسٹر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اور کون سا سوال پوچھنا ہے پرنس، مس کاسٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، یہ بتائیے کہ آپ کی شادی کس سے ہوگی، کس تاریخ کو ہوگی اور کس وقت ہوگی، عمران نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، آپ یہ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں، مس کاسٹر نے حیران ہو کر کہا۔ اس لیے تاکہ ہم اس تاریخ اور اس وقت وہاں پہنچ کر کہہ سکیں، خبردار یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں فلموں میں ایسے ہی ہوتا ہے، عین وقت پر بڑی بڑی مونچھوں اور خوفناک شکل والے صاحب پہنچ جاتے ہیں اور یہی فکرہ دہراتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کس نجومی سے پوچھ کر آتے ہیں کہ عین وقت پر ہی پہنچتے ہیں، عمران نے کہا، اور مس کاسٹر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ لیکن آپ کو ہماری شادی رکوانے میں کیا دلچسپی ہوگی، مس کاسٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہمیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، اس بہانے ویزا ہی مل جائے گا، ورنہ تو جس ملک کا ویزا حاصل کرنے جاؤ وہاں بیٹھے ہوئے صاحب پوچھتے ہیں، وجہ بتاؤ کیوں ہمارے ملک جانا چاہتے ہو، اور اصل وجہ بتاتے ہوئے ہمیں ہمیشہ شرم آ جاتی ہے، اور نتیجہ یہ کہ ویزا نہیں ملتا، عمران نے معصوم سے لہجے میں جواب دیا، اور مس کاسٹر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ بے فکر رہیں، آپ جب ہمارے ملک ایکریمیا آنا چاہیں آپ کو ویزا آسانی سے مل جائے گا، آپ میرا کارڈ رکھ لیں، یہ سفارت خانے کو دکھا دیجیے گا، مس کاسٹر نے ہنستے ہوئے کہا، اور ایک سائڈ پر پڑا ہوا اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے خوبصورت سا کارڈ نکال کر عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ یعنی آپ اپنی شادی کا دعوت نامہ پیشگی دے رہی ہیں، مبارک ہو۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ کو اس بزنس کے سلسلے میں پاکیزہ کا خیال کیسے آ گیا، عمران نے اس بار سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بس ایک دوست سے پاکیزہ کی تعریف سنی تھی، اس لیے یہاں آ گئی، مس کاسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر یہاں بزنس کیسا چل رہا ہے، عمران نے کہا۔ ارے اب تو آپ باقاعدہ صحافی بن گئے ہیں، سوری میں صحافیانہ گفتگو سے بڑی الرجک ہوں، مس کاسٹر نے کہا۔ اوکے، بس آخری سوال، ویسے ہم نے 10 سوالوں کی فیس دے رکھی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مس کاسٹر بے اختیار ہنس پڑی۔ اچھا پوچھیے، مس کاسٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کب تک ہیں یہاں، عمران نے پوچھا۔ کوئی خاص مدت تو مقرر نہیں ہے، بس جب یہاں سے اکتائی چلی جاؤں گی، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، مس کاسٹر نے کہا۔ اس لیے تاکہ ہم آپ کو ریاست ڈھمپ کی سیر کی دعوت دے سکیں، لیکن سیر کے انتظامات میں 1 ماہ لگ جائے گا، اگر آپ 1 ماہ تک رک سکیں تو ہم انتظامات شروع کرا دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ بہت بہت شکریہ، اتنی مدت تو میں نہیں رک سکتی، پھر کبھی صحیح، مس کاسٹر نے کہا، اور عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے بائے بائے، باقی فیس بطور بخشش قبول کریں، ویسے اس سیاہ جلد والی کتاب کو ذرا بدل لیجیے تاکہ ہماری شادی کا اسکوپ بھی بن سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مس کاسٹر ہنس پڑی اور عمران تیزی سے مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک امنڈ آئی تھی، جیسے وہ کسی خاص نتیجے تک پہنچ گیا ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔